جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ آج سر ایک بڑا بیان جو ہے علی محمد خان کا وہ گھوم رہا ہے مارکیٹ کے اندر، نیوز میں اس کی ویڈیو کلپ بھی چل رہے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو ولسن کے بل کے بل سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسلامتی کو کمزور کرنے کے ہم سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بھی بیرونی ملک جو پاکستان کے دفاعی نیوکلیر پروگرام اور اسلامتی کو کمزور کرے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اس میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ پھر یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین ہیں، بلوچ خواتین، بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور خواتین جو نکلی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں ماں باپ، اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال۔ اس پہ دو لفظ کہیں گے، اس کے اوپر میں اپنا اظہار کروں گا، جو مجھے جو فیل ہو رہا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا آپ کو۔ پہلے چلتے ہیں جی کہ یہ دیکھتے ہیں جی جو ولسن صاحب نے جو بیان ہے، اس کے انہوں نے یہ کیا علی محمد خان نے کی رولا پایا ہے۔ علی محمد صاحب فرماندے نے جو ولسن کے بل سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے، میری پارٹی سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب اس بل کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بھی بیرونی ملک کے نام جو پاکستان دفاعی نیوکلیر پروگرام سلامتی کمزور کرے اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس میں سر صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہماری پاکستان اوورسیز کی جو او آئی سی کی جو ہے اپنا چیپٹر جو ہیں جو باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، ان لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، بہت ساری بار ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے، لابنگ کی ہے، لابنگ کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، یہ جو پرٹیکولر چیز ہے نا، یہ جو بل ہے، یہ پرٹیکولرلی پرسن اسپیسیفک ہے، یہ کہ جو بندے پاکستان کو، اس کا مقصد یہ اتنا ہے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، پاکستان پہ پابندیاں ہول نہ لگیں، ان لوگوں پہ پابندیاں لگیں جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا الگ ہونے کا جو مقصد، وہ جو بات جو مجھے سمجھ لگی، علی محمد خان صاحب نے نا ایک باربر نال رکھے جنہوں نے بال شلوا کے رکھ دینا، انہوں نے کپڑے استری کرنے لگا بندہ بھی نال ہوتا ہے۔ سو ہی از بین لائک دس فرام ایون جیل میں بھی جب تھے تو ان کے یہ لف شف ان کی جو نا وہ اپنا ایک سٹائل ہے ان کا، تو یہ کہاں پہ کھڑے ہیں کہاں پہ نہیں کھڑے، اس کے بڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز میں کلیئر کروں کہ امریکہ میں اس وقت جو کام کیا وہ سارے کا سارا اوورسیز پاکستان نے کیا، 90% کام اوورسیز پاکستانیوں نے کیا۔ ان لوگوں نے لابنگ جو ہے نا پاکستان پیک کے نام سے جو ہے تنظیم ہے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ انہوں نے اس لحاظ سے کام کیا، پاکستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کی مقتدر حلقوں، جرنیلوں، تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ہوا کیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، قانون کی عملداری ہو، ڈیموکریسی، جمہوریت جو ہے پلے بڑھے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیشہ پاکستان پہ سینکشن لگا دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ سینکشن والا ظلم نہ کریں۔ پاکستان میں جب بھی سینکشن لگتی ہیں تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے، ملک متاثر ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے مارشل لا لگائے ہوتے ہیں، جنہوں نے آئین توڑا ہوتا ہے، جنہوں نے قانون توڑا، یہ نکل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل مشرف تھا، وہ ساری زندگی بعد یاشی کرتا رہا، وہ یہاں پہ لندن میں بھی رہائش تھی، جا کے سیمینار بھی اٹینڈ کر رہے تھے، لیکچر بھی دے رہے تھے۔ تو جو ان کی جو اس لا میں جو لابنگ کی ہے اوورسیز نے، وہ یہ کی ان لوگوں نے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، جو بندے پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کیا۔ اور ظاہر ہے عاصم منیر صاحب نے جو کچھ یہاں پہ کیا کروایا، وہ سب لوگوں کے سامنے ووٹ چوری کرنے کا کام کیا ہے، ماں بہنوں کو اغوا کرنے کا کام کیا، بیٹیوں کو کا جو تقدس ہے بہو بیٹی کا، ماں کا، اس کو پامال کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، تو اس کے لیے ان کے اوپر کیا۔ لیکن اس میں ایز سچ پی ٹی آئی کا انیشیٹو کی جو تحریک ہے، ایز اے پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ اس میں کام نہیں ہے، وہ اس میں کام نہیں ہے۔ اس میں رول آف لا کے لیے بات ضرور کی گئی ہے، اس میں برکی صاحب کا بڑا رول ہے، بے شمار لوگ اور جو عاطف صاحب کا اور جتنے بھی امریکہ میں بندے ہیں تمام لوگوں کا رول ہے۔ لیکن یہ جو پرٹیکولر بل ہے جو ولسن کا، یہ ولسن صاحب نے آپ پایا تو انہوں نے پایا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پی ٹی آئی کو تعلق نہیں، میرا مطلب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آفیشیل چاہے وہ اسٹیٹمنٹ ہو نہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کو یہ یقین ہے کہ عاصم منیر ایک مجرم ہے، جنرل عاصم منیر ایک مجرم ہے۔ ہر پاکستان کے فرد کو اس بات کا یقین ہے، اور اسی طرح باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں پوری دنیا کے اندر جو پھیلے ہوئے، جو لنک ہیں پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان کے معاملات لوگ دیکھتے ہیں، ان تمام کو یہ یقین ہے کہ عاصم منیر ایک مجرم ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ انگلی اٹھائیں اس کی طرف اس کی طرف، آپ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ دیکھیں، میں نے شاید ایک پنجابی کے
ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ آپ کے منہ پہ جب کوئی چیز لگتی ہے تو آپ کو شیشہ نظر آتا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو شیشہ آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ لگا آپ کے چہرے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ اس کو صاف کریں گے. آپ کے منہ پہ لگی کالک، آپ نے اس کو کرنا صاف. اب یہ وہ پی ٹی اے کا تعلق ہے یا نہیں ہے، پی ٹی اے نے یہ کیا یا نہیں کیا. اور اس نے علی محمد خان نے ایک بات بڑی انڈر لائن کی ہے، وہ مجھے ذرا اٹریکٹ کیا. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے دفاع، نیوکلیر پروگرام اور سلامتی کو کمزور کرنے والے ہم اس پروگرام کو سپورٹ، کسی بھی پروگرام کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب مجھے بتایا پاکستان کا دفاع، نیوکلیر استحکام، نیوکلیر پروگرام، سلامتی کو کیا خطرہ ہے آصم منیر سے؟ اگر آصم منیر فار ایگزامپل کا مر جاتا ہے، یا آصم منیر کو چکیا جاتا ہے، اللہ میں چکے لے جائے، یا ریٹائر ہو جائے، یا بھج جائے، آپ ہی کتنے نکل جائے، تو مجھے بتایا اس سے پاکستان کی سلامتی کو کیا نقصان پہنچے؟ بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچتا پاکستان کی سلامتی کو، لیکن ایک مجرم کو سزا ملے گی پاکستان کی سلامتی کو، اور پی ٹی آئی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہے. سو پی ٹی آئی کا اس میں جتنا بھی رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی صرف اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو پاکستان کی سلامتی، نیوکلیر پروگرام اور ہمارے ڈیفنس کے لیے جو کے خلاف کوئی چیز ہوگی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اتنی سی بات ہے. تو اس کو زیادہ نیگیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی چیزوں کو سطحی طور پہ لے لیا کریں، اوپر سے دیکھا کریں کہ بھی بیچ باڑ کے خام خواہ انج کرتا، وہ بھی میرا خیال زیادہ کچھ اتنا مناسب نہیں ہوتا. تو صورتحال یہ ان کو ویسے کرنا نہیں چاہیے تھا اس طرح کی بات علی محمد خان کو. اچھا جی، دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دوپٹہ کا ایک تقدس تھا. دوپٹہ جو ہے وہ جس طرح پرچم کی عزت ہے، تب پاکستان کے فلیگ کی، اپنے ملک کے پرچم کی عزت کی جاتی ہے، اس طرح دوپٹے کی عزت کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب زمین پہ پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا لیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ زمین پہ نہ گرے. میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے، مردوں سے یہ سنا کہ دوپٹہ سر پہ رکھتے ہیں، سر کو ڈھانپ دینا. یہ ہماری اصطلاحات ہیں ہماری زبان میں، ہمارے معاشرے میں. سر پہ دوپٹہ دینا، سر پہ پیار کرنا، سر پہ ہاتھ رکھنا. یہ دوپٹہ جو ہے، یہ جس طرح نوچا گیا ہے بلوچ خواتین کا، جس طرح ان کو رگڑا گیا ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہم اتنے کے بغیرت ہو چکے، ہمارے دوپٹے طیبہ راجہ کے ساتھ جو ہوا، صنم جاوید کے ساتھ جو ہوا، راسمی راشد کے ساتھ جو ہوا، وہ تو ہم نے کر لیا برداشت. اسی پہ چپ کر ستو پی کے یہ ہم جو اپنے سوڈ کالڈ، مجھے کہنا پڑتا ہے جی کوئی ہے ہی پنجابی تو پنجابی کہنا پڑے گا انہوں. میں پاکستانی کیسے کہہ دوں ان کو، کیونکہ ایک صوبے کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے تو کر لیا برداشت، لیکن یہ دوپٹے بلوچ خواتین کے بڑی ہی میزریبل قسم کی پکچرز آئیں گے سامنے. بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے. اس تقدس کو پامال کیا گیا، اور ان لوگوں نے کیا جس کو آرڈر دیا تو گھر بیٹھا. مجھے تو حیرت اس بات میں جس نے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے حرکت کی. جن کی تصاویر آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، کیا وہ گھر منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا ان کی بچیاں ان سے نہیں پوچھتی؟ کیا ان کی بیویاں ان سے نہیں پوچھتی؟ کیا پاکستان کی جو عوام ہے ان میں جب اپنے گھروں میں یہ لوگ جاتے ہیں تو پاکستان کی عوام جو ہے ان کے ارد گرد جو محلے دار ہیں ان سے نہیں پوچھتے؟ کوئی بندہ پوچھنے والا ان کو ہے؟ ہم نے تو پوچھا. میں نے تو میرے چند ایک عزیز سے ان سے پوچھا کہ بھائی جان جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اس کا آپ کو جواب دینا پڑنا ہے، اس کا کوئی تو اینڈ ہوگا. یہ بلوچ ہیں، یہ پشتون ہیں، ان کی نسلوں میں ان کی جو خواتین کا جو احترام، اور خواتین کے جس طرح یہ پردے کا اور چیزوں کا احترام کرتے ہیں، جس طرح عزت کرتے ہیں، یہ شاید دنیا کے کسی اور معاشرے میں شاید اس طرح نہیں ہے. اور جس طرح پامال کیا ہے یہ بھی کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ننگے ضرور پھرتے ہوں گے، لیکن جس طرح آپ نے تقدس کو پامال کیا، خواتین کو جس طرح بے حرمتی کی ہے، جس طرح ان کے دوپٹے نوچے، جس طرح آپ نے کھینچ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور دیکھیں بچے، خواتین جو سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں، خواتین فرنٹ لائن پہ بلوچستان کی، خواتین جس انداز میں فرنٹ لائن پہ ہیں بلوچستان کی، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اس میں ہمارا دین، ہمارا ثقافت، ہمارا کلچر، انسانیت، ہر چیز پامال کی جا رہی ہے. کسی ایک چیز کا بھی آپ نے خیال نہیں رکھا. آپ نے کسی نے بیٹھ کے نہیں پوچھا بھی آپ کے بندے جو پکڑے گئے تھے ان کو عدالتوں میں پیش کر دیں، ان کو عدالتوں میں لے آئیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ انہوں مار دیتے ہیں، کیل ان کے ہاتھوں میں، آنکھیں نکال دی، گولیاں مار دیں. دس از بیونڈ مائی امیجنیشن. یہ میرے تصور اور میرے خیال اور میری چیزوں سے بہت باہر ہے یہ چیزیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے 30 سال اس معاشرے میں، انگلینڈ برطانیہ میں رہتے ہوئے، ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. میں نے کبھی ایک واقعہ ایسا نہیں سنا کہ کوئی ایک پولیس والا آدمی کسی ایک کو اونچی آواز میں بلا لے اس کو سزا ملتی ہے، اور ہمارا معاشرہ مقابلہ کرنے چلا ان لوگوں کے ساتھ. ہم ایک کولیپس سوسائٹی ہیں. پاکستان ایک کولیپس ختم ملک ہے.
اس کا بالکل کلیپس ہے. یہ فنکشنل نہیں ہے. پاکستان از ناٹ فنکشنل. جس کو لگتا ہے نا ایسا چلتا رہے گا تو کلیپس چلتا رہے گا, وہ کہتا ہے. ایسے چلنے سے مراد یہ نہیں کہ چلو جی ایک ٹائر لگا جا ٹھیک ہے تو ایک ٹائر تھوڑا خراب ہے گڈی چل رہی, نہیں سر. یہ ٹوٹلی ایک کولیپس سوسائٹی ہے جس میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اور خواتین کی جو بے حرمتی ہے, کیا ان کے مرد بھول پائیں گے؟ کیا ان کے باپ ان کے بھائی بھول پائیں گے؟ جو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے ساتھ ان کی گودوں میں لے کے یہ بچوں کو لے کے سڑکوں میں ہے, کیا یہ بھول پائیں گے؟ آپ نے اگلے 100 سال کے لیے اپنا بندوبست کر لیا عاصم منیر صاحب. آپ جو پاکستان کے جو جرنیل ہیں, آپ نے اگلے 100 سال کے لیے اپنے ملک کا بندوبست کر لیا. آپ نے تو نکل جانا ہے. آپ نے تو اپنے 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 گھروں میں جا کے بیٹھ جانا. شہباز شریف نواز شریف بھی نکل جانا, آصف علی زرداری نے بھی نکل جانا. لیکن اس ملک کا جو مقدر ہے, جو اس کا فیوچر ہے, وہ آپ نے برباد کر کے رکھ دیا. یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. میں جتنا بھی اس کو کنڈیم کروں اتنا کم ہے. اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یار اللہ پاک سے اچھا دعا کرنے کی بھی عجیب و غریب پوزیشن ہو گیا. میں لگا تھا دعا کرنے کہ اللہ پاک ان کو اپنے جو نا ان کو سزا دے. پرابلم یہ ہے کہ جزا و سزا یہی ہونی ہے. جزا و سزا یہی ہونی, وہ آگے جو ہونا وہ تو ہونا ہے, لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا. یہ پورے پاکستان کو اٹھنا پڑے گا. بلوچستان کی جو خواتین ہیں, یہ بچیاں, ان کو اپنی بچیاں سمجھے, ان کو اپنا دکھ درد ان کو فیل کریں. ان کو فیل کریں کہ یہ جب دوپٹہ کسی کا اتارا جاتا ہے, جب کسی بچے کی چیخ نکلتی تو کیا نظارہ ہوتا ہے, کیا کون لوگ ہیں جو پاس بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ 10 بندوں کے سامنے 2 پولیس والے آئے اور ایک بچی کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور 10 کھڑے دیکھ رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ عاطف اسلم جا کے کہتا جی ٹھیک ہے میں آپ کے لیے گانا کھاتا. آپ کو ان کی برائیاں نظر نہیں آتی؟ آپ جو اٹھ کے بات کرتے ہیں جی ہماری ملک ہماری فوج, آپ کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی؟ آپ نے ان کو کرتوت نظر نہیں آتے؟ آپ کھلم کھلا صحافیوں کو, وحید مراد کو جو گرفتار کیا گیا, جو بندہ اس کو بچانے کے لیے گیا, اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالیں گی. یہ سچویشن اٹ از ایکسٹریملی الارمنگ. اور میں یہ بات بڑی دیر سے کر رہا ہوں, 1 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دس از الارمنگ. تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جرا کو سنتا ہے, ان کو لگتا ہے الارم جرا کھڑکنا ہے, جرا کھڑک کھڑک کے آپ ہی چپ چپ کر جائے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں سر. اور آپ کا اور میرا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی میں سے کھڑے ہونا ہے. کس کے ساتھ؟ اچھائی کے ساتھ. That's the only best thing we can do. اور ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. اور آپ یہ جرنیل, یہ چیز, یہ لوگ خیال کریں, یہ بہت الارمنگ ہے. یہ بڑے دکھ, ان کے بچے, ان کی نسلیں آپ سے آ کے بدلہ لیں گی. یہ بات لکھ لیجئے, اس بات کو یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.